جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی پریس کانفرنس جو ہے اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ جو سوات کا حادثہ ہوا ہے، سوات کا جو حادثہ ہوا جہاں پہ کوئی 12 کے قریب سیاح جو ہے وہ دریائے سوات کے بے رحم لہروں کے نظر ہوئے، اس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ انسانی جانوں کی وقت اور اہمیت جو ہے اس کو ہم یہاں پہ کیوں نہیں محسوس کرتے. تو آج کی پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ ہیں عوامی نیشنل پارٹی پنجاب کے صدر منظور احمد خان صاحب، عوامی نیشنل پارٹی فیڈرل کیپٹل کے صدر عبدالرحیم وزیر ایڈوکیٹ صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری قاضی صاحب اور عوامی نیشنل پارٹی اسلام آباد کے نائب صدر انجینئر منان مومند. اب ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں. جی اور میرا نام جو ہے وہ انجینئر احسان اللہ خان ہے، میں عوامی نیشنل پارٹی کا مرکزی ترجمان ہوں. جو سوات کا یہ جو حادثہ ہوا ہے، اس سے 2 دن پہلے بھی ایک حادثہ جو ہے سوات میں شاہی باغ میں ہوا. ہمیں ابھی اس کی فکر تھی کہ وہاں پہ جو انتظامی غفلت تھی اس پر بات کریں. اس کے بعد یہ بڑا اندوناک حادثہ ہوا، اور اس سے 1 دن پہلے ناران میں گلیشیئر کے ہاتھوں جو حادثہ ہوا اس کے بارے میں بھی. تو یہ اب اس کے بعد جو صوبائی حکومت کا اس کے اوپر رد عمل تھا، ضروری ہے کہ ہم اس پہ بات کریں، کیونکہ ریسکیو کا کام یہ پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے. این ڈی ایم اے یہاں ضرور ہے لیکن صوبوں میں پی ڈی ایم اے بھی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس نے اپنا کام کس طرح سے کیا. جو سب سے پہلے معاملہ درپیش آیا وہ تھا ریسکیو. حادثات دنیا بھر میں ہوتے ہیں، حادثات کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن حکومتیں حادثات کو رسپونڈ کس طرح کرتی ہے یہ معاملہ بڑا اہم ہے. 70 کلومیٹر پہلے یہ سیلاب شروع ہوتا ہے کالام سے، اور یعنی 100 کلومیٹر کہیں کالام سے، 70 کلومیٹر بحرین سے شروع ہوتا ہے. اس درمیان کوئی الرٹ سسٹم نہیں ہے کہ یہاں لوگوں کو بتایا جائے، ان کی حفاظت کی جائے. اور اس کے بعد جو ایک رویہ سامنے آیا، وزیر اعلیٰ صاحب اس حادثے پر کہتے ہیں کہ کیا میں نے میتوں کو تمبو دینے تھے؟ کیا اس سے بڑا بے حس رویہ آپ کو کہیں نظر آئے گا؟ بجائے اس کے کہ ذمہ داری قبول کی جاتی. ان کی وفاقی حکومت میں عمران خان صاحب کہتے تھے کوریا میں فلاں حادثہ ہو گیا، وزیر اعظم صاحب نے استعفیٰ دے دیا. کہیں پہ کوئی چھوٹا کام ہوا، استعفیٰ دے دیا. یہاں تو استعفیٰ دور کی بات، ڈٹائی اتنی ہے کہ ان کو تکلیف بھی نہیں ہے. 30 منٹ لگتے ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ہیلی کاپٹر کا منگورا پہنچنے پر، اور یہ تماشا 2.5 گھنٹے وہاں چلتا رہا. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا. کیوں نہیں پڑا؟ اس لیے کہ عام لوگ تھے. عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان چترال میں پسی، وہاں ہیلی کاپٹر پہنچ گئے. تو کیا یہ ملک صرف اشرافیہ کا ہے کہ ان کے لیے تو بندوبست ہو اور عام لوگ وہ ڈوب جائیں، اور پھر اس کے اوپر آپ جو ہے ان کا مذاق بھی اڑائیں، اور مذاق ایسے اڑائیں کہ ان کی میتوں کو آپ نے گاربیج کی گاڑیوں میں پنجاب بھجوایا. آپ نے پنجاب اور اہل پنجاب کے لوگوں کو ہمارے پختونوں کے حوالے سے کیا پیغام دیا؟ ہماری روایات ہے، کبھی یہ کام نہیں ہوا اس قسم کا. لیکن تحریک انصاف اور عمران خان کی سیاست میں جو اخلاقی بگاڑ پیدا ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم میتوں کا احترام بھی نہیں کر سکے. اس بات پر ہم عوامی نیشنل پارٹی اہل پنجاب سے اور پنجاب حکومت سے
تعزیت بھی کرتے ہیں اور اس رویے پر معذرت خواہ بھی ہیں کہ پشتونوں کے روایات یہ نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ناکامی کیا ہے۔ ریسکیو 112 کا ادارہ ہے، اس کا مقصد بنیادی کیا ہے کہ مصیبت اور تکلیف میں لوگوں کو ان کی مدد کریں اور ان تک پہنچ سکے، لیکن اس دن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ آپ نے ریسکیو 112 کے ادارے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اس کے ایکوپمنٹ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، آپ نے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ایکوپمنٹ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اس کو آپ نے وفاقی حکومت پر چڑھائی کے لیے استعمال کیا، تو آج وہ چیزیں اپنی جگہ پہ موجود نہیں تھی، اس لیے کوئی کسی کی خدمت یا کسی کی مدد نہیں ہو سکی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ یہ جو ایکوپمنٹ استعمال ہوا تھا نومبر کے اندر اور اس سے پہلے اپنے مذموم مقاصد کی خاطر، اس میں اگر قانونی اور آئینی پہلو کو ہم مد نظر رکھیں تو یہ ایک بہت بڑا جرم تھا۔ وفاقی حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کے اوپر اس پر مقدمات دائر کرتے، لیکن وفاقی حکومت نے اس وقت اس پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ بے شمار دفعات ہیں آئین کے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ کرمینل کام تھا، اور اس کرمینل کام کے اوپر اس وقت مقدمات قائم ہونے چاہیے تھے، جو بدقسمتی سے نہیں ہوئے۔ تو ہم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بھی کرمینل تھا، اور اس معاملے میں جو ریسکیو 112 کے ادارے کو تباہ کیا گیا ہے، اس میں ڈی جی ریسکیو 112 اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو ڈی جی ہیں ان پہ اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پر اس مجرمانہ غفلت کے اوپر قتل کا ایف آئی آر درج ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ذلی انتظامیہ ہے، جو ان کی نااہلی ہے اور جو ان کی بد انتظامی ہے، ان پر بھی مناسب دفعات کے تحت مجرمانہ کارروائی کے پاداش میں ایف آئی آر درج ہونے چاہیے۔ اس سے کم کسی بات کے اوپر عوامی نیشنل پارٹی اکتفا نہیں کرے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی نے 18ویں ترمیم کے ذریعے اس صوبے کے لیے اختیار لیا ہے۔ پہلے یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ریسکیو کا کام بھی وفاقی حکومت کا ہوتا تھا، پھر اس کے لیے وہ فنڈ لائے۔ آج جو علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا بجٹ 2 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے، وہ کس بلبوتے پہ پہنچا؟ یہ عوامی نیشنل پارٹی کی محنت تھی کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے آپ کو اپنے وسائل ملے، اختیار ملا۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ 12 سال میں آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ جو ڈیولوشن آف پاور ہوئی مرکز سے صوبوں کی طرف، آپ ان کو ضلعوں کی طرف کر دیتے۔ اگر ڈسٹرکٹس میں مقامی با اختیار حکومتیں ہوتی اور ان کے پاس وسائل ہوتے تو شاید ایسے صورتحال کا ہم سامنا نہ کرتے۔ یہاں تو یہ ہوا کہ ذلی حکومتیں اپنے حق کے لیے صوبائی اسمبلی کے سامنے، گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج کرتے ہیں اور ان پر لاٹھی چارج ہوتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی حکومتی ناکامی نہیں ہے، یہاں ایک تسلسل ہے۔ اگر ہم ان تفاصیل میں جائیں تو شاید یہ بہت لمبی بات ہو جائے، لیکن آج ہم اسی حادثے کی طرف اپنے آپ کو محدود رکھیں گے۔ اچھا، تیسری بات یہاں پہ دریائے سوات جو ہے، اس پر منگورا سے لے کر اور اس سے پیچھے تک 12 سال میں کیا ہوا؟ کرپشن کی ایک نئی بات جو میں آپ کو بتاؤں، کرشر پلانٹ لگائے گئے، 3 بلاک بنائے گئے، 36 کے قریب جو ہے لوگوں کو کنٹریکٹ دیے گئے ہیں کرش کے۔ آپ مجھے بتائیں، جن دریاؤں میں کرش پلانٹ لگے ہوں اور کرش پہ کام کر رہا ہو، اس دریا میں سیلاب کا آنا کتنا آسان ہے؟ کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ دریاؤں کے بیچوں بیچ بھی کاروبار ہوتے ہیں؟ لیکن یہ تحریک انصاف کے
اس 12 سالہ اقتدار کا یہ تحفہ ہے کہ اس قسم کے کاروبار ہوئے۔ اب جو ڈسٹرکٹ سوات کے اندر آپ کے پاس جو ریسکیو 1122 کا ادارہ ہے، اس کا حشر کیوں ایسا ہوا؟ وہ کیوں اپنا کام نہ کر سکے؟ اس لیے کہ وہ کرپشن کے نظر ہوئے۔ آپ ان کے وفاقی وزیر ہیں، ہمارے اگر دوست کوئی سوات سے تعلق رکھتے، ان کے صوبائی وزیر ہیں، ان کو جانتے ہیں، فضل حکیم۔ پہلے اس حکومت میں ان کو کلائمیٹ چینج اور جنگلات کا وزیر بنایا گیا، تو اس پہ انہوں نے کیا کیا کہ سوات کے جنگلات کا صفایا کر دیا۔ اور جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جن جن علاقوں سے جنگلات کا صفایا ہو جائے وہاں سیلاب کا آنا معمول کی بات ہوتی ہے۔ تو پہلے اس کرپشن کی آڑ کی وجہ سے ہمارے اوپر اس سیلاب میں جو پہلے بھی آتے رہے لیکن اب اضافہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ان کے بھائی ہیں فضل حکیم کے فرین خان، انہوں نے ریسکیو 11 میں بھرتیاں کی، 15 لاکھ روپے لے کر ریسکیو 11 میں لوگوں کو بھرتی کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ریسکیو 11 جیسے ادارے کا کام جو ہے یہ ان نوجوانوں کا کام ہے کہ جن کے اندر ایک جذبہ ہو کہ جو لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جو والنٹیئر بننا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ اگر کسی دوست کے بچے کو، کسی رشتہ دار کو یا پیسوں پہ کسی کو بھرتی کریں گے تو جس نے پیسے دیے ہوں اس میں ریسکیو کا جذبہ کہاں سے آئے گا؟ اس میں انسانی جان کی اہمیت کہاں سے آئے گی؟ تو یہ ایک جگہ پہ رکا ہوا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کا ہیلی کاپٹر آپ کے پاس موجود ہے اور وہ کلونوں کی طرح غیر ضروری کاموں میں استعمال ہوتا ہے اور کسی کو ریسکیو کرنے کے لیے وہ استعمال نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے کیا کرنا تھا۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کی سیاست، آپ نے ساری زندگی سیاست میں مذہبی کارڈ استعمال کیا۔ آپ کے لوگ آپ کے لیڈر کے کان میں ریلیوں میں بھی کہتے رہتے تھے کہ اسلامی ٹچ دے دے۔ تو پھر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ پھر اگر اسلامی ٹچ کی بات ہے تو پھر آپ کو یاد ہونا چاہیے تھا کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ دجلہ اور فرات کے کنارے اگر کوئی بھوکا کتا بھی مر جائے تو عمر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ تو پھر آپ منافقت کرتے ہیں، ایک طرف اسلامی ٹچ کی بات کرتے ہیں اور پھر آپ کے رویوں میں اور آپ کے کردار میں وہ باتیں نظر نہیں آتی۔ 2010 میں بھی سیلاب آیا تھا، ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ اس وقت ہمارے لیڈر عوامی نیشنل پارٹی کے امیر حیدر خان ہوتی اس زمانے میں وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر بھیجا اور کہا کہ جب تک یہ سیلاب کا خطرہ ختم نہیں ہوتا یہ ہیلی کاپٹر وہیں پہ رہے گا۔ یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو عوام کا درد محسوس ہوتا ہو، جن کا مطمع نظر سیاسی اہداف نہ ہو، جو وہ لوگ جو جڑے ہوئے نہیں ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ۔ انہیں کہا ایک آدمی کے نام پر ہمیں ٹکٹ ملتا ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے۔ تو آخر میں یہ بات کروں گا کہ ہمارے لوگوں سے بھی میں کہوں گا کہ کچھ چیزوں کو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ این ڈی ایم اے کے حوالے سے یہاں بہت بات ہوتی ہے کہ این ڈی ایم اے کیا کرتا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد چونکہ پی ڈی ایم اے موجود ہے، این ڈی ایم اے وفاقی ادارے اس وقت آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں کہ اگر صوبائی حکومت کے کیپیسٹی سے کوئی معاملہ نکل جائے پھر وفاقی حکومت انٹروین کرتی ہے۔ دوسری بات سوشل میڈیا میں بہت زیادہ کی گئی، ہمارے لوگوں کو ایک توازن کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جی ہم نے رافائل کے طیارے تو گرائے اور لوگوں کو نہیں بچایا۔ تو رافائل کے طیارے گرانا جن کا کام تھا انہوں نے تو اپنا کام ٹھیک کیا، صوبائی حکومت کا کام تھا کہ لوگوں کی تحفظ کرتے، صوبائی حکومت کا کام تھا کہ ان کو بچاتے۔ تو ناکام کون ہوا؟ صوبائی حکومت، ایئر فورس والے جو ہے وہ لوگوں کو نہیں بچاتے۔ آپ کا پی ڈی ایم اے کس لیے ہے اور ریسکیو 112 کس لیے ہے؟ تو اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اور آخر میں یہ جو ٹورزم ہے ہمارا، یہ ہمارے خیبر پختونخوا
اور گلگت بلتستان میں بالخصوص اور اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں یہ ایک مقامی روزگار کا سلسلہ ہے. صوبائی حکومت کو، تمام صوبائی حکومتوں کو اور وفاقی حکومت کو اس پر توجہ دینی چاہیے. آپ تصور کریں کہ بوٹ چلتے ہیں، کشتیاں چل رہی ہیں جگہ جگہ دریاؤں میں اور جھیلوں میں، رافٹنگ ہو رہی ہے، کوئی لائسنسنگ کا میکینزم نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے. وہ لوگ جو ایڈونچر ٹورزم کرتے ہیں، جو ان گاڑیوں کو استعمال کرتے ہیں جو ایڈونچر کے لیے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لائسنسنگ کا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ کون جو ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے. روڈوں پہ، بڑی بڑی شاہراہوں پہ پچھلے دنوں آپ نے ایک واقعہ دیکھا کہ وہاں اسکردو کے روڈ پر سیاح مین روڈ سے گر گئے اور وہاں ایک نوجوان نے پتھر کے اوپر مدد اور ہیلپ بھی لکھا تھا، کوئی ان کو دیکھ نہیں سکا. کیوں؟ بڑے بڑے روڈ ہے اور اس پہ ہینڈ ریلز نہیں ہے. اور یہ کہاں ہوتا ہے کہ اگر سپورٹس ہو رہا ہو کہیں پہ، واٹر سپورٹس ہو رہا ہو، ایڈونچر سپورٹس ہو رہا ہو اور وہاں پہ لائف گارڈز نہ ہو، دنیا میں کہاں یہ ہوتا ہے؟ الرٹ کرنے والے لوگ نہ ہو، وارن کرنے والے لوگ نہ ہو. آپ ریونیو میں تو لاکھوں کروڑوں روپے لے لیں ٹورسٹوں سے، مقامی لوگوں سے، اور آپ بدلے میں کچھ دینے والے نہ ہو. وفاقی حکومت کے فگرز ہیں کہ ہمارا جو ہے ٹورزم سیکٹر وہ 4 ارب روپے تک 4 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے، اور 4 ارب ڈالر کے سیکٹر میں آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. تو اس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے. عوامی نیشنل پارٹی یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم اس معاملے کو ہر فورم پر اٹھائیں گے، عدالتوں میں بھی جائیں گے، پٹیشن بھی دائر ہوں گے. ہم پرسو کریں گے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ جو لوگ ہیں ان اداروں کے، ان کے اوپر ان لوگوں کے خون ناحق کا FIR ضرور درج ہو. بہت شکریہ. خرید سکے، کیونکہ ہم اس طرح اپنے مہمانوں کو جو پنجاب سے آئیں، سندھ سے آئیں، ان کو ہم یہاں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. ہمارا روزگار اس بات سے جڑا ہوا ہے مقامی طور پر. باقی روزگار کا بیڑا غرق تو تحریک انصاف کی حکومت کر چکی ہے، لیکن ٹورزم سے جو مقامی روزگار ہے، اب اس کے لیے بھی اگر حکومت مناسب انتظام نہیں کرتی ہے تو وہ بھی تباہ ہو جائے گا. یہ ہے کہ اور جب تک یہ پارٹی جو ہے باچا خان اور ولی خان کے نظریات کو قائم رہی تو اس کو پارلیمانی سیاست کے اندر بھی ایک مقام حاصل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب سے آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہیں، وہ 24ویں آئین ترمیم ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، حکومت کے ساتھ آپ کریں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی نظریے سے ہٹنے کی وجہ سے آپ پارلیمانی سیاست سے ہٹ ہوئے یا اس کی کوئی اور وجہ؟ اچھا، میں سردار صاحب، میری کوشش یہ تھی کہ میں اسپیسیفک اس موضوع پہ رہتا، لیکن چونکہ آپ نے براہ راست جو ہے وہ ہمیں ایک طرف دھکیل دیا ہے تو میں اس کا جواب ضرور دوں گا. ایک تو 26ویں آئینی ترمیم کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے اس ملک میں یہ 20 سال عوامی مفاد کے مقدمات جو ہے وہ کنارے لگے ہوتے تھے، اور یہاں ٹورنامنٹ جو ہے وہ سیاسی مقدمات کا لگا رہتا تھا، اور سب سے زیادہ وہ سیاسی مقدمات کا کام PTI کے بلبوتے پہ ہوا. سپریم کورٹ اس میں انگیج ہوتی تھی. بندے کو پھانسی ملی اور پتہ چلا یہ تو بے گناہ تھا، اور پھانسی کے بعد 2 سال بعد اس کو رہائی دے دی. تو اگر ہم نے اس ترمیم کے ذریعے سے ایک طریقہ کار ہو گیا کہ بھئی ایک آئینی بینچ ہے، آپ مقدمات وہاں لے جائیں، اور جو پبلک انٹرسٹ کے مقدمات ہے اس کا سپریم کورٹ کا لارجر حصہ دیکھیں، تو کیا یہ عوامی مفاد کی بات ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونا؟ عوامی نیشنل پارٹی نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنے نظریات پہ کمپرومائز نہیں کیا. کمپرومائز کیا ہوتا
तो इक्तिदार के ऐवानों में तसलसल के साथ हम बैठे होते थे, जेल खानों में नहीं बैठे होते थे, जलावतनियां ना बर्दाश्त करते। तो ये जो एक जो बात बनाई जाती है अवामुन नास में कि जी नजरियात में फर्क आ गया, ये हम बहुत सुन चुके हैं कि बादशाह खान, आज भी अहमद वली खान साहब जिस गरज के साथ सेनेट में उनकी बात होती है वो बात सिर्फ आवाम की होती है। आज के सेनेट के 102 लोगों में एक आवाज बता दें जो अहमद वली खान की आवाज का मुकाबला कर सके, तो हम कहीं नहीं गए। आपने कहा मुकदमा दर्ज होने चाहिए, कत्ल का मुकदमा दर्ज होना, क्या आपकी पार्टी इसमें मुद्दई बनेगी? हम बनेंगे, हम बिल्कुल बनेंगे। मैं तो वो पूरे कानूनी वो नुकात लेके आया हूं कि जिसके तहत कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच कहाँ हुआ है जब नवंबर में ये इक्विपमेंट यहां आ रहा था, और कानूनी ब्रीच कहाँ हुआ है, और इन मुकदमात की बुनियाद बेसिकली वो मामला होगा जब इन रोडों पे हमने रेस्क्यू 112 के गाड़ियां देखी, वहां से शुरू होगा और खत्म इन वाकयात पे होगा कि ये तसलसल है कि आपने काम शुरू किया और फिर लोग कत्ल हुए। और समाज में रोजाना आप दोनों वैल्यू में 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां सियाहों की दाखिल होती हैं। केपीके की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो सियाह है, जिससे हुकूमत की रेवेन्यू हासिल करती है और लोग भी बड़ी तादाद में रोजगार हासिल करते हैं। हुकूमत की तरफ से रेस्क्यू और रिलीफ का हाल आपने बताया कि वहाँ तक कुछ भी नहीं काम किया जा रहा। ये इतना बड़ा वाकया हुआ, वहाँ पे किसी ने गाड़ी के टायर के ट्यूब से वहाँ पे दे के जाने की कोशिश नहीं की, किसी ने मकामी आबादी ने रस्सियाँ फेंकने की कोशिश नहीं की, किसी ने अपना डंपर ट्रक दरिया में नहीं डाला, किसी ने ट्रैक्टर नहीं डाला। कोई पब्लिक की तरफ से 2 घंटे तक लोग खड़े होकर उसकी मूवी बनाते रहे। नारायण में भी ये पोजीशन है और स्वाब में भी ये पोजीशन है। उसके बाद आप सियाहत के बेनिफिशियरी भी है वहाँ के लोग, और आप अपनी पख्तून कल्चर का रवायात का आप प्रचार भी करते हैं। तो लोगों का रवैया कैसा है और ऐसा क्यों है, ये बताइए। ये आपने एक अच्छा सवाल किया। देखें, हम बुनियादी तौर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी जो है वो अवामुन नास पे, चाहे वो पुख्तनख्वा के लोग हों, पंजाब के हों, सिंध के हों, उन पे नहीं डाल सकते बुनियादी तौर पर। ये तो एक वाज़ेह बात है। जहां आप रिवायात की बात करते हैं उस पे मैं ज़रूर कहूँगा कि हम सबको इस बात पे ज़रूर सोचना चाहिए कि चाहे सयालकोट के अंदर नौजवानों को लिंच करते हुए मौत तक ले जाया जाए और हम वीडियो बना रहे हो, या कोई दरिया में डूब रहा हो हम वीडियो बना रहे हो, हमें ये सोचना चाहिए कि इस जगह तक अवाम लोग क्यों पहुंचे। इस पर हमारे जो वो लोग हैं जो साहिबुर राय हैं, जो दानिश्वर हैं, जो उस्ताद हैं, जो तहकीक और रिसर्च का काम करते हैं, सबको इन पर काम करना चाहिए कि माशरे के अंदर इखलाकी रवैये इन्हितात का शिकार क्यों हुए। सामर साहब, मुजफ्फर भट्टी, ये बताइएगा कि वहाँ पर आपने मोटे इल्जाम जो है वो ठहराया है सूबाई हुकूमत को, वहाँ पर वफाक का नुमाइंदा गवर्नर की सूरत में भी मौजूद है, फैसल करीम साहब, उसकी किरदार से आपके साथ देखिए, मैं जहाँ तक जब आप आइन को समझते हो, कानून को समझते हो, गवर्नेंस के निज़ाम को समझते हो, तो मैंने कहा ना कि वफाक उस जगह पे फिर वफाक इंटरवीन करती है जब सूबाई हुकूमतों के बस से मामला निकल जाए, या आइन में एक तरीकाकार दर्ज है, वो क्लास एडवोकेट साहब बता देंगे कि फिर आपको लिखना पड़ता है। अगर आप मुझे ये बता दें कि सूबाई हुकूमत ने लिखा हो तो फिर हम वफाक पर भी इसका बोझ डाल दें। ये बताइए कि इस वाक़े के बाद तो वहाँ पर अपनी की सीटें भी पड़ रही है, उस वाक़े के बाद बड़ी बातें हो गई तो आप तरीका देखिए जी, हम बहुत वाज़ेह हैं इस अंदाज में। हमने 120 साल जो सियासत और जद्दोजहद की है उसमें भी बहुत वाज़ेह हैं, 78 बरस से भी हम बहुत वाज़ेह हैं। हम जमहूरी रवैयों के साथ और जमहूरियत के साथ कमिटेड के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत, सूबाई हुकूमत इस हद तक ब्लंडर्स और जराइम कर चुकी है, इस हद तक नाअहली का और करप्शन का बाजार वो गर्म कर चुके हैं कि वो अपने बोझ के तले और
अवामी जोर पर जाएंगे। अवामी नेशनल पार्टी ऐसी किसी कोशिश का हिस्सा नहीं बनेगी जिसमें हार्स ट्रेडिंग हो, जिसमें लोगों की वफादारियां तब्दील की जाए, जो सियासी अखलाक के खिलाफ हो। जो सियासत इस मुल्क में इस हद तक पहुंची है, ये हार्स ट्रेडिंग और दोस्त के जरिए लोगों की वफादारियां बदलना, उसका बुनियादी वजह भी यही है। तो अवामी नेशनल पार्टी हमेशा उस तब्दीली की हिमायत करती है जो जमहूरी तरीके से हो। हमने इमरान खान की हुकूमत को चलता किया, हमारा वो एक वोट उसके अंदर अगर ना होता तो वो हुकूमत नहीं जाती, और उस बात पे हमें कोई अफसोस नहीं है क्योंकि हमने जमहूरी तरीक़ाकार इख्तियार किया। तो जब जमहूरी तरीक़ाकार जब भी होंगे उसमें हम साथ देंगे, लेकिन अगर कोई हार्स ट्रेडिंग का मामला होगा तो उसके तरीक़ाकार के हम साथ नहीं हैं।